لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. مومنین اکرام، روز اربعین ہے. آج کے دن کی تعزیت و تسلیت اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے پھر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے. موضوع ہے ہدایت قرآن، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو انتہائی سیدھا، انتہائی شفاف اور انتہائی واضح ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان صاحبان ایمان کو کہ جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے ان لہم اجرن کبیرہ، بہت بڑے اجر کی. کل کی مجلس یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی تعلیمات پر مجھے اور آپ کو جو عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کو لے لیا چھوڑ دیا جائے. یہ یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض والی کیفیت نہ ہو، بلکہ قرآن جو امر کرے اس کو انجام دیا جائے، جس سے روکے اس سے رک جایا جائے. قرآن نے جہاں بہت سارے اوامر اور نواہی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ان میں سے ایک اہم مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی بھیجی ہوئی حجت کے سامنے اپنے سر کو خم کریں. یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کرنا، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوں. مکتب تشیع میں سجدہ تو فقط اور فقط پروردگار عالم کو ہی ہے. اس جانب میں متوجہ رہیں کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں ہمیں نہیں ملتا. سجدہ اگر ہے تو فقط ذات پروردگار عالم کے لیے. اب یہاں پر میں اور آپ توجہ کریں کہ سر تسلیم کو خم کریں، یعنی کیا؟ یعنی اپنے تمام وجود کو اس کے امر کا تابع بنا لیں. ابھی زیارت جو میں نے اور آپ نے پڑھی اور اس میں ان جملات کو دہرایا، قلبی لقلبکم سلم امری لامرکم متبع، مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے کام آپ کے کاموں کے تابع ہیں. اب ذرا اس طرف توجہ کریں کہ قرآن مجھے اور آپ کو رہنمائی کر رہا ہے نا. کل ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم بعض اشیاء کو اضداد کے ذریعے پہچانتے ہیں. اب اگر حجت خدا کے وجود کو میں اور آپ دیکھ نہیں پا رہے اور سمجھ نہیں پا رہے کہ حجت خدا کس طریقے سے غیبت میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو یقیناً وہ افراد بھی کہ جو ان کی ولادت کے قائل ہیں اور وہ افراد بھی کہ جو ابھی ان کی ولادت کے قائل نہیں، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سب کم سے کم اتنا تو مانتے ہیں نا کہ کوئی
ایسی مخلوق بھی ہے, توجہ رکھیے گا, میں نے کہا نا کہ زد کے ذریعے پہچانا جائے گا, کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کر انسان کو گمراہ کرتی ہے؟ نام آ گیا نا آپ کے ذہن میں؟ اچھا, کوئی اس کا انکار کرے گا؟ آسان کر دوں بات بچوں کے لیے, شیطان کا کوئی انکار کر رہا ہے؟ شیطان کا کوئی انکار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ شیطان کو کوئی رد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جہاں ذرا سی خطا ہوئی اور اس کے متعلق باسپورس ہوئی, فوراً کہا شیطان نے بہکا دیا تھا. یہ بیانات آپ صبح و شام سنتے رہتے ہوں گے. جب وہ بغیر دکھے گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ خداوند متعال اپنے ہادی کو یہ قوت و طاقت نہیں دے سکتا کہ خداوند متعال کی طرف سے مقرر کردہ ہادی اصلاح کر سکے, وہ ہادی ہدایت کر سکے. دیکھیں بہت عجیب مثال دی ہے میں نے, کہاں وہ پست اور کہاں وہ ذات کہ جو وجہ صبات کائنات قرار پا رہی ہے, لیکن ہم ضد سے پہچان رہے ہیں نا. تو آقا یہ جو حجت خدا ہے نا, کہ جس کی طرف خداوند متعال نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے, جس کو میں اور آپ منصب امامت سے پہچانتے ہیں, جس کو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے, کبھی وجعلناہم ائمہ کہہ کر, کبھی انی جاعلک للناس امامہ کہہ کر, کبھی انی جاعلک فی الارض خلیفہ کہہ کر. پس اس طرف میں اور آپ متوجہ رہیں کہ قرآن جو ہدایت کا میکینزم دے رہا ہے, قرآن جو ہدایت کا طریقہ کار مجھے اور آپ کو دے رہا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس کو بھی ماننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کی بعض چیزوں کو لے لیا جائے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. سید الشہداء حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد, الناس عبید الدنیا, لوگ تو دنیا کے بندے ہیں, والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبان پر ایک ذائقے کی طرح سے ہے. یہ لائق کہتے ہیں, میں مثال اگر آپ کو دینا چاہوں, کوئی ایسی چیز کہ جس کو آپ اپنے دہن میں رکھیں, اپنے منہ میں رکھیں, جب تک ذائقہ آتا رہے اس سے استفادہ کریں, اور اس کے بعد وہ مصرف ہو جائے. مثلا آج کے دور میں اگر مثال دوں, چوئنگم, جب تک اس کی شیرنی آ رہی ہے وہ دہن میں رکھی جاتی ہے, اور جیسے ہی اس کی شیرنی ختم ہوئی فوراً اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا. امام حسین کچھ ایسی ہی مثال دے رہے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے, والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبان پر ایک ذائقے کی مانند ہے. جب تک ان کو ذائقہ آتا رہتا ہے نا, جب تک یہ دین کے قریب رہتے ہیں, جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں, آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں, قلت دیانون, تو دیندار بہت کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن بلاؤں میں مبتلا ہونے کے بعد پھر دین کو اختیار کرنا یہ ایک الگ سلسلہ ہے. پس ائمہ معصومین علیہم السلام, جب تک میں اور آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کریں, جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کریں, جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیبر کے واقعے کو بیان کریں, جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر بن عبدود کے پچھاڑنے کو بیان کریں, تو ہم سب کا دل خوش ہو. آقا علی ابن ابی طالب کے فضائل فقط خیبر میں منحصر نہیں ہیں, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل فقط جنگوں کے اندر منحصر نہیں ہے. وہ ذات ہے کہ جس کی سانس سانس فضیلت سے لبریز ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, یہ ہم نے تفکیک کی ہے, ہم نے فرق کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں خیبر کو بیان کرنا فضیلت ہے, اچھا بیان ہونی چاہیے, میں اس کا انکاری نہیں, شد و مت سے بیان ہو, لیکن جب خیبر بیان ہو تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ عمل اور رول ماڈل قرار دیا جائے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حجت بنا کر بھیجا ہے نا, ان کی ذات میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. خیبر بیان ہو, خندق بیان ہو, بدر بیان ہو, احد بیان ہو, صفین بیان ہو, جمل بیان ہو, نہروان بیان ہو, یہ سب بیان ہو, مگر فقط بیان نہ ہو. میں اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں یا اس کو سنیں تو اپنے آپ کو 1446 ہجری میں اپنے زمانے میں محسوس نہ کریں, اپنے آپ کو لے کر جائیں ان کے زمانے میں, اور پھر قضاوت کریں کہ اگر اس وقت ہوتے, یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما کی منزل پر ہوتے یا نہیں ہوتے. کیا کاش میں اس وقت ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. تو آقا امامت کے حوالے سے بھی میں اور آپ توجہ رکھیں کہ امامت کو بھی مجھے اور آپ کو پورا کا پورا اس کے اوامر کو لینا ہے, ان کے فرامین کو لینا ہے, اور جس سے وہ روکیں اس سے رکنا ہے.
رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، قرآن کے حوالے سے گفتگو ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن میں سے بعض کو آپ لیں اور خدا نخواستہ بعض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں چلے گا، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں سے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی پسند کی چیزوں کو لے لیا جائے اور جو چیزیں خود پسند نہ آئے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ امامت ایک بہت اہم امر ہے۔ ابھی میں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نماز میں قبلہ کی اقتداء میں ہم کھڑے ہوئے تھے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض چیزیں شاید سمبولک ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ دیکھو امامت کا مقام کیا ہے، ہم کس امام کی بات کر رہے ہیں آقا؟ اس امام کی کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس امام کی جو معصوم عن الخطا ہے، اس امام کی بات کر رہے ہیں نا کہ جس کی اتباع، جس کی ولایت کو ماننا میری اور آپ کی سرنوشت و تقدیر کا فیصلہ کرے گی کہ کون کہاں جائے گا۔ اس امام کی بات کر رہے ہیں نا کہ جس کی ولایت کو اگر نہ مانا گیا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ آئیے آپ کو سمجھنا ہے نا کہ اس امامت کا وقار کیا ہے، اس امامت کی شان کیا ہے، اس امامت کی عظمت کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اور آپ نماز جماعت پڑھ رہے تھے، جماعت کی نیت سے جیسے ہی عادل امام کے پیچھے میں نے اور آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا، آقا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے رکوع کرنا عبادت نہیں ہے؟ بھئی رکوع اللہ کی عبادت ہے نا، سجدہ کرنا عبادت ہے نا، قیام میں کھڑے ہونا عبادت ہے نا۔ اب آقا آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اور آپ ایک عادل امام کو منتخب کر لیں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام جماعت کی نیت سے کہہ دیں، تو اب وہی جو چیز عبادت تھی نا، شریعت کہہ رہی ہے کہ دیکھو امام سے پہلے رکوع میں مت جانا، امام سے پہلے رکوع میں مت جانا، امام سے پہلے رکوع سے سر مت اٹھانا، امام سے پہلے سجدے میں مت جانا، امام سے پہلے سجدے سے سر مت اٹھانا، امام سے پہلے قیام میں مت چلے جانا، یعنی تمہارے قدم امام سے آگے نہ بڑھیں۔ کون سے امام سے آگا؟ معصوم امام؟ کون سے امام سے؟ وہ امام جو شریعت کے بتائے ہوئے معیار و میلاک و میزان کے مطابق میں نے اور آپ نے اپنے لیے 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کی نماز کے لیے مقرر کیا ہے۔ شریعت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ دیکھو جب تم نے امام کو مقرر کر لیا نا، اس کو ہمارے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق مقرر کیا ہے، تو اب تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آقا جس کو اللہ نے امام بنایا ہو، اگر اس سے عمل آگے بڑھ جائے تو کیا اللہ اس دین کو قبول کرے گا؟ اللہ ان عبادات کو قبول کرے گا؟ یہ مقصد ہے ولایت کا۔ اب ولایت کیا ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں اور اس کے بعد آ جاؤ منزل کی طرف، کیونکہ آج ویسے ہی ڈیوریشن کم ہے مجلس کا۔ امامت جو قرآن کی طرف سے عطا کردہ امامت ہے نا، یہ انتہائی اہم امر ہے پروردگار عالم کا۔ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دیکھیں قرآن بلا وجہ کلام نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ قرآن میں جو تقدم و تاخر ہے نا، بعض چیزوں کو خدا بڑھا رہا ہے، پہلے بیان کر رہا ہے، بعض چیزوں کو بعد میں بیان کر رہا ہے، تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی خطیب کی گفتگو نہیں ہے کہ جو نقطہ بعد میں بیان کرنا تھا اس کو پہلے بیان کر دیا۔ مجھ جیسا خطیب اگر کوئی ہو جس نقطے کو پہلے بیان کرنا تھا اس کو بعد میں بیان کر دیا، جس کو بعد میں بیان کرنا تھا پہلے بیان کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ کلام اس کا کلام ہے کہ جو اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا نا تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مفاہیم اتنے سنگین، مطالب اتنے عمیق، اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو ابلاغ رسالت نہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ مطلب کتنا سنگین ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی محنتوں و مشقتوں کو دفاع کر کے بچا کر ہم تک پہنچانے والے بنے۔ یہ ولایت کا مطلب یہ تھا آغا۔ اب اس ولایت کو میں اور آپ قصیدوں میں تو بیان کریں، اس ولایت کو میں اور آپ منبر سے بیان کریں،
اس ولایت کو میں اور آپ کتابوں میں لکھیں، لیکن وہ ولایت اگر میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح سے نہ جھلکے تو کہاں ڈھونڈا جائے گا اس ولایت کو؟ یعنی ولایت کو ممبر سے بیان کرنا ابلاغ ولایت ہے، تبلیغ ولایت ہے. ولایت کو کتابوں کے اندر لکھنا ولایت کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. قصیدے کے اندر بیان کرنا تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. ولایت کیا چیز ہے آقا؟ امامت کیا چیز ہے؟ میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا من کنت مولا فہذا علی المولا، کے معنی یہ ہے کہ جس کا میں سرپرست آقا اور مولا، اس کے سرپرست علی، اس کے آقا علی، اس کے مولا علی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو میں اور آپ بیان کرتے ہیں، اس کے معنی سرپرستی لیتے ہیں نا آقا. بس 1400 سال سے میں یہ کہتا چلا آؤں اور ہم یہ سنتے چلے آئیں اور ہم یہ لکھتے چلے آئیں اور ہم یہ کہتے چلے آئیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے سرپرست ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا ہیں. تو اب اس ولایت کو کہاں جا کر ڈھونڈا جائے گا آقا؟ بھائی کہیں تو نظر آئے گی نا ولایت. ولایت کسی پرندے کا تو نام ہے نہیں، ولایت کسی خارجی اور مادی چیز کا تو نام ہے نہیں. خارج میں اگر ولایت پائی جائے گی تو میرے اور آپ کے عمل سے نظر آئے گی نا کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، میرا گھر، میرا ادارہ، میری بنائی ہوئی ایک ایک چیز، اس پر علی ابن ابی طالب حاکم ہیں. قرآن کی رہنمائی ہے نا، اس پہ علی حاکم ہیں. اب ولایت کو نافذ کیجیے آقا. دیکھیں غدیر کے میدان میں جو آپ سنتے ہیں نا کہ بخن بخن کہا گیا، حسان بن ثابت نے قصیدہ کہا، یہ معاملہ بڑا آسان تھا. قصیدہ کہہ دینا تو آسانی معاملہ ہے نا. یہ لطف ہے ان کا کہ انہوں نے اس پر بھی جزا رکھی ہے. یہ لطف ہے ان کا کہ اس پر بھی جزا رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی واقعاً صمیم قلب سے ان کی شان میں ایک شعر کہے تو اس کو جنت میں ایک بیت مل جاتا ہے. من قال فینا بیت شعر من اللہ تعالی بیت لہ فی الجنہ. یہ ان کا لطف ہے، یہ اس کا لطف ہے. لیکن میں اور آپ ذرا توجہ تو کریں آقا. ولایت، حاکمیت، سرپرستی، اب آئیے ذرا اس ولایت کو نافذ کرنا شروع کیجئے. آنکھ پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نافذ کیجئے، کان پر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو طاری کیجئے، زبان پر امیر المومنین علیہ السلام کی سرداری کو رائج کیجئے، دل پر علی ابن ابی طالب کی حکومت کو قائم کیجئے، گھر پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کو نافذ کر لیجئے. اگر جب یہ ساری چیزوں پر امیر المومنین کی حکومت ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں ولایت سخت ہوتی جا رہی ہے. اب ولایت سخت ہو رہی ہے. جب آنکھ پر ولایت ہو، جب کان پر ولایت ہو، جب زبان پر ولایت ہو، جب دل پر ولایت ہو، جب گھر پر ولایت ہو، تو اب مجھے تھوڑی سخت لگے گی. اپنے لیے بات کر رہا ہوں. جب میری آنکھ پر علی کی ولایت ہوگی تو آقا آنکھ میری مرضی سے نہیں دیکھے گی، علی کی مرضی سے دیکھے گی. جب کان پر علی کی ولایت ہوگی تو کان میری مرضی سے نہیں سنیں گے، علی کی مرضی سے سنیں گے. جب زبان پر علی کی ولایت ہوگی تو کلام علی کی مرضی کا ہوگا. جب دل پر علی کی ولایت ہوگی تو خیال علی کی مرضی کا ہوگا. اور جب گھر پر علی کی ولایت ہوگی تو نظام علی کی مرضی کا ہوگا. آگے بڑھائیے تھوڑا. اپنے لیپ ٹاپ پر امیر المومنین کی ولایت کو نافذ کیجئے، اپنے موبائل پر امیر المومنین کی ولایت کو نافذ کیجئے، جو گھر میں LED لگی ہوئی ہے اس کے ریموٹ پر امیر المومنین کی ولایت کو نافذ کیجئے. آقا ظاہراً یہ جملات بہت آسان ہے، مگر ہم اتنی سی چیزوں میں بھی ولایت کو اگر نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے نا تو پھر شاید ان کے شیعوں کے کسی ایک فہرست میں نیچے ہی صحیح نام آ جائے. ورنہ ولایت کا ابلاغ کرنے والے افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اس ولایت کی راہ میں ایسی سختیاں اٹھائیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اٹھا رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں، آج بھی ہیں ایسے نابغیر روزگار لوگ. کیونکہ آج ماحول نہیں تھا ایسا کہ میں آپ کے سامنے مفصل فضائل اس انداز سے پڑھوں. بس اتنا سن لیجئے کہ ولایت پہنچی کیسے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ تو اظہر من الشمس ہے سب کے سامنے. خود سید الشہداء کا قیام، خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقدامات، اصحاب ائمہ نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، اصحاب رسول میں سے بعض نے کس طریقے سے اس ولایت کو پہنچایا. نام سنا ہے نا حضرت ابوذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول. سلمان و منا اہل البیت آپ نے سن رکھا ہے. حضرت ابوذر کے لیے بھی ایسی ہی عبارت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی حواریوں میں سے ہیں رسول اللہ کے.
حواری ان کو کہا جاتا ہے جو بہت خاص افراد ہوں. یہ ابو ذر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو جانتے کیسے پہنچانے میں کامیاب ہوئے کہ جبل عامل میں آج بھی جو آپ کے عاملی علماء مشہور ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے وجود کی برکت سے میں اور آپ فقہ سے کچھ آشنا ہو پا رہے ہیں. تفصیل نہیں بیان کر سکتا ابھی آپ کے سامنے. یہ حضرت ابو ذر کی ریاضت کا ثمرہ ہے. جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا. کون سا دور ہے آپ کے ذہن میں ہوگا. میں بہت زیادہ شروبس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے بعد وہ ابو ذر کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورج کسی ایسے شخص پر نور افشانی نہیں کرتا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اس موالی حیدر کرار کو مدینہ سے نکالا گیا، شام بھیج دیا گیا. شام میں گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر حضرت ابو ذر رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول کے دور میں ایسا ہوتا تھا، رسول ایسا کہا کرتے تھے، رسول نے علی کے بارے میں یہ کہا، رسول کے دور میں ایسے عدل کیا جاتا تھا. شام سے خط لکھا گیا مدینہ کہ جناب آپ نے کس مصیبت کو میرے سر منڈ دیا ہے. اب تک میں نے یہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب پر پابندی لگائی ہوئی تھی، یہ ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کر یہی بات کرتے ہیں. لکھا گیا ان کو واپس بھیج دو. جب واپس بھیجنے کا کہا گیا، کہا جب ان کو بھیجو ایسے بھیجنا کہ اونٹ چونکہ حیوان ہے نا تھک جائے گا چلتے چلتے، راستے میں کچھ پوائنٹس بنانا، وہاں پر تازہ دم اونٹوں کو کھڑا کرنا. جب ابو ذر کی سواری وہاں پر پہنچے، ابو ذر کو استراحت کا موقع مت دینا، اونٹوں کو آرام کرنے کے لیے روک لینا، تازہ دم اونٹوں کو ساتھ بھیج دینا. اونٹ بے کجاوا ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی کجاوا نہ ہو، اس پر بٹھا کر ابو ذر کو بھیجا جائے. لکھا ہے کہ جب ابو ذر پہنچے تھے نا تو ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. مسم تمار کی ولایت بیان کرنا تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ درخت کو پانی دیتے رہے جس درخت پر علی کی محبت میں لٹکایا جانا تھا. اگر ہر دفعہ اس ولایت اور امامت کو بیان کرنے کے عوض لفافہ نہیں ملتا. کبھی کبھار اس امامت کو بیان کرنے کے لیے دار کو آباد کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھار اس امامت کو بیان کرنے کے لیے ابو ذر کی طرح ربضہ کے صحرا میں جا کر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. اگر یہ زیارات مجھے اور آپ کو بار بار اس جانب متوجہ کر رہی ہیں. کربلا محض ایک سانحہ نہیں جو ہو گیا اور ہمارے ذہنوں میں فقط اس کے نقش ہیں. کربلا میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. اسی لیے جملات جو ابھی زیارت کے دوران حقین نے آپ کو 3 مرتبہ دہروائے، معکم معکم لا مع عدوکم، اعتراف کر رہے ہیں نا آقا اس 1446 میں کھڑے ہو کر میں اور آپ کہہ رہے ہیں مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. خدا را سمجھیے ان مفاہیم کو. ہم اس جانب کب متوجہ ہوں گے آقا جو شریعت مقدس اسلام، جو ہدایت قرآن، جو ہدایت اہل بیت، ان ہدایات کو ہم کب اپنے مزاج سے باہر آ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کیونکہ 40 ہے، یہ جملات مجھے بیان کرنے دیجئے، انشاءاللہ کل اس کا جبران کروں گا. کب سمجھیں گے آقا؟ اصول دین و فروع دین ہم پڑھتے ہیں، اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اس میں آخری جو 2 ہیں تولی اور تبری، اس کو ہم نے کس انداز سے لوگوں کے سامنے پورٹرے کیا ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آقا یہ احکام، یہ مطالب لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں ہے. توجہ کریے گا ان جملوں پر. تولی اور تبری جس کو میں اور آپ تبرہ اور تولا کہتے ہیں، لوگوں کو جلانے کے لیے قتل نہیں ہے، جلنے سے بچانے کے لیے. بہت فرق ہے لوگوں کو جلانے کے لیے بیان کرنے میں اور لوگوں کو جلنے سے بچانے کے لیے بیان کرنے میں. جب ان اوامر کو میں اور آپ لوگوں کو جلنے سے بچانے کے لیے بیان کریں گے نا تو ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے، ایسے افراد کے قریب لے کر آئیں گے کہ جن کی اطاعت جنت لے کر جاتی ہے،
اور ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جن کی پیروی انسان کو جنت سے دور کرتی ہے. اگر یہ جذبہ اور انگیزہ میرے دل میں آ گیا تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام سمجھ میں آئے گا. عبید اللہ ابن حر جوہفی کے خیمے میں جا رہے ہیں, اس کو نصیحت کر رہے ہیں. روز عاشورہ 3 خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دے رہے ہیں. راستے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام متعدد مقامات کے اوپر خطبات دیتے ہوئے چل رہے ہیں, جن کو ہم مصائب میں سنتے ہیں نا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیے آغا, آج ہمارے لیے ضبط کرنا کتنا مشکل ہے. اب ذرا توجہ کیجئے کہ وہ امام کہ جن کے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو, جن کی پھوپھی کے سر پر چادر نہ ہو, جن کی بہنیں بے ردا ہوں, اس امام کو دیکھ کر کوئی شخص شام میں یہ کہے کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا. آپ بتائیے جلال کا کیا عالم ہوگا اس وقت ایک شخص کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے شخص, لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہا کیا مطلب؟ کہا ہے مودت پڑھی ہے؟ کہا جی پڑھی ہے. کہا اس میں جو قربہ ہے اس سے مراد ہم ہیں. آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس میں جو اہل بیت ہیں وہ ہم ہیں. معترف ہو گیا, قدموں پر گر گیا امام کے. کہ ابن رسول اللہ معلوم نہیں تھا. بہت سے لوگوں سے حقیقت کو چھپایا گیا تھا آغا. آج بھی حقیقت چھپی ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کس بے دردی کے ساتھ ہوئی ہے. اور رسول کے کتنے سال بعد؟ کل 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی معاشرے میں وہ افراد موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے دوش پر حسین کو دیکھا تھا. ان افراد سے معاشرہ خالی نہیں ہوا تھا. انہی میں سے ایک جابر ابن عبداللہ بھی ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پہلے زائر. کیا مصیبت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, کیا مظلومیت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. بہنیں کس حال میں بھائی کا چہلم کرنے آ رہی ہیں. وہ بچی جس کو رہائی کا ارمان تھا نا آغا, وہ تو زندان میں سو گئی. اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. جب امام سید سجاد علیہ السلام آئے, واپس پلٹے تو دیکھا گلے میں توق نہیں ہے. جناب زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نے 3 شرائط رکھی. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے لوٹ کے سامان کو واپس کیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کرایا جائے کہ جس میں ہم اپنے پیاروں کا ماتم کریں. بہت ترسی ہوئی ہیں زینب ماتم کی, بہت رنجیدہ ہے زینب بھائی کے غم کے لیے. جناب زینب کی شرائط کو پیش کیا گیا, مکان خالی کروا دیا گیا, لوٹ کا سامان آ گیا, شہداء کے سر آنے لگے, مجلس برپا کی گئی. جب مجلس برپا ہوئی نا اور شہداء کے سر آئے, ہر بیوی نے اپنے اپنے پیارے کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا. لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جب فرزند زہرا کا سر آیا ہوگا, ہر ماں نے اپنے لخت جگر کے سر کو خاک پر رکھ کر حسین کا ماتم کیا ہوگا. لوٹ کا سامان بھی آیا نا آغا. اب جب یہ لوٹ کا سامان آیا ہوگا تو جناب زینب نے سب کے سامان کو لوٹایا ہوگا. اے بھابی لبابا یہ آپ کی چادر, اے بھابی رباب یہ آپ کی چادر, اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر. جب انہی چادروں میں زینب کے ہاتھ میں ایک ننھی سی چادر آئی ہوگی, عجب نہیں زندان کا رخ کیا ہوا ہے میری بیٹی. ننھے ننھے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر چہرہ چھپایا کرتی تھی. آج چادر مل گئی آغا. بڑے ستم رسیدہ, بڑے غمزدہ لوگ آ رہے ہیں اب کربلا کی طرف. شام سے
رخصت کا وقت آیا، بعض روایات میں 3 دن، بعض میں 7 دن، کہ 7 دن تک مجلس ہوتی رہی، 3 دن تک فرش عزا بچھا رہا۔ اب اس کے بعد شام سے رخصت کا مرحلہ آیا۔ کہا جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام ہر ناکے کے پاس آئے، ہر بیوی کو سلام کیا۔ اب ناکوں پر کجاوے موجود ہیں، اب سیاہ محملے بھی موجود ہیں۔ ہر بیوی کو آ کر ناکے پر سلام کیا، مگر ایک محمل سے جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا نا تو جناب زینب سے آ کر استفسار کیا۔ جناب زینب جب زندان میں آئی ہیں، دیکھا ایک ماں بچی کی قبر پر گری ہوئی ہے، ایک بچی کی قبر سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے۔ بس عزیزان محترم یہ قافلہ چلا، اب ذرا سنیے کہ کیسے چلا ہے۔ جب تک یہ بیویاں پلٹ کر شام کی دیواروں کو دیکھتی رہی، اس بچی کو یاد کر کے روتی رہی۔ جناب زینب نے شام کی خواتین کو بلا کر کہا، ہم اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں، ارے جب کبھی وقت ملے اس قبر پر آ کر ایک چراغ جلا دینا۔ قافلہ چلا۔ ایک روایت میں ہے کہ اب وہ مرحلہ پہنچا کہ جہاں سے 2 راہ تھا، ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے جاتا۔ جناب زینب نے فرمائش کی کہ میں ماجائے کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اہل حرم کربلا پہنچے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جناب جابر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آ کر فریاد کر رہے تھے۔ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوتی نا، اس کی آواز جناب جابر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اپنے غلام کے ساتھ جا کر ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی سپاہ ہو۔ مگر غلام نے دیکھا کہ کچھ سیاہ پرچم ہیں، کچھ سیاہ محملیں ہیں کہ جن کا رخ قبر حسین ابن علی کی طرف ہے۔ کہا آقا یہ تو کسی عزادار کا کاروان لگتا ہے۔ اے جابر آپ کو کیا معلوم یہ اس عزادار کا کاروان ہے جس کا گلا توق کی وجہ سے زخمی ہے، جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں کی وجہ سے زخمی ہے، جس کے پیر راستے کی تھکاوٹ سے خستہ حال ہے۔ بس عزیزان محترم یہ کاروان نزدیک آیا نا، بیان کیا گیا ہے کہ یہ کاروان جب نزدیک آیا، جناب زینب جب گئی تھی نا امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر چھوڑ کر گئی ہیں، اب جب آئی ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام کی قبر تو بن چکی ہے، مگر سوائے جابر کے کوئی اور زائر نہیں ہے۔ اب جب جناب زینب نے اپنے بھائی کی قبر کی غربت دیکھی، خود کو ناقے سے گرا دیا۔ بیویاں ناقے سے گر گر کر امام حسین کی قبر مطہر پر آئیں۔ مجھے نہیں معلوم کس انداز سے بہن کیے ہوں گے، مگر زینب نے تعویذ قبر سے لپٹ کر کہا ہوگا، بھیا تیری مسافرہ بہن آ گئی، بھیا تو نے رسر عاشور اپنے بچوں کو مجھے سونپا تھا نا، بھیا بہن شرمندہ ہے، تیری امانت کو زندان میں چھوڑ کر آئی ہے۔ بس عزیزان محترم کربلا میں ماتم ہوتا رہا، کبھی عباس کی قبر پر ماتم ہوا، کبھی حسین کی قبر پر ماتم ہوا، کبھی علی اصغر کا ماتم کیا گیا، زینب سب کو روتی رہی۔ 3 دن تک یہ کاروان وہیں رہا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہوں گے نا، بس اتنے جملات سن لیجئے۔ معصومین کے حرم سے ودا ہوتے وقت جو ایک زائر کی قلبی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت عجیب ہوتی ہے، لیکن حسین ابن علی کی قبر سے جدا ہوتے ہوئے آج بھی زائر کی کیفیت بڑی بے حال ہو جاتی ہے، آج بھی ایک زائر بڑا منقلب ہو جاتا ہے۔ جب امام حسین کے روزے سے ودا کا حکم ملتا ہے نا، قافلہ سالار کہتا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہمارا کاروان چلا جائے گا، آپ زیارت ودا کر کر آ جائیے گا۔ زائر جاتا ہے، زیارت ودا پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے دوبارہ زری سے لپٹ کر کہتا ہے، مولا یہ زیارت آخری نہ ہو پھر بلائیے گا۔ الٹے قدموں باہر آتا ہے، دوبارہ زری کو دیکھتا ہے، پھر جا کے لپٹ جاتا ہے، دروازے تک آتا ہے، پلٹ پلٹ کر زری کو دیکھتا ہے۔ بس عزیزان محترم آج مجھ جیسے زائر کی یہ حالت ہے، حسین کا روزہ نہیں چھوڑا جاتا۔ 3 دن کے بعد سید سجاد آئے، پھوپھی اماں بابا کا پیغام لے کر جانا ہے، بابا کا پیغام لے کر جانا ہے۔ میر انیس نے اس کو قلم بند کیا ہے، کہتے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، ارے چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرساں بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ اے سیدہ زینب اس وقت ایک زائر تھا، آج حسین کی قبر کو دیکھی،
آج حسین کی قبر پر کروڑوں زائر موجود ہیں. بس عزیزان محترم جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں اب ذرا وطن پیغام لے کر جانا ہے. بیویاں ودا ہونے لگی. بیویاں حسین ابن علی کی قبر سے ودا ہوئی. مجھے نہیں معلوم جناب زینب کیسے ودا ہوئی ہوں گی، مگر میر انیس نے صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں کہ جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر پڑی. ارے جب زینب کو ماجائے کی قبر نظر آتی تھی، ایک مرتبہ ناقے پر سوار ہونے کے بعد اتری. بھیا آج قبر پر صاحبہ نہیں ہے، مگر کبھی تو صاحبہ بنے گا، کبھی تو زائر آئیں گے. بس عزیزان محترم زینب ماجائے کی قبر سے ودا ہوئی، بیویاں ودا ہوئی. جب تک زندہ رہی، کل 18 سال حیات ہے جناب زینب کی امام حسین علیہ السلام کے بعد. ان 18 مہینے حیات ہے، 18 مہینے حیات ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امام حسین کے بعد. ان 18 مہینوں میں جناب زینب ہر وقت بھائی کو یاد کرتی رہی، ہر وقت بھائی کا پیغام پہنچاتی رہی. کیا کیا یاد آتا ہوگا؟ ہائے میرا غریب بھائی جس کے بدن سے لوگوں نے لباس کو لوٹ لیا، ایک انگوٹھی کے لیے انگلی کو کاٹ دیا گیا، ایک پٹکے کے لیے ہاتھ کو بعد شہادت قلم کر دیا، لاشے کو گھوڑوں کی سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.